اچھا، تو ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، آپ کو یہ خبر ملے کہ دنیا مطلب ختم ہونے والی ہے اور پوری زمین پر بچنے کے لیے صرف ایک ہی جگہ ہے، ایک چھوٹا سا گمنام سا جزیرہ۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی کرے گا کیا؟ بالکل۔ آج ہم جس کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں وہ اسی دلچسپ خیال سے شروع ہوتی ہے۔ عالمی افراتفری یعنی مالیاتی بحران، جنگیں، وبائیں، ان سب کے بیچ لوگوں کا ایک عجیب سا گروہ ایک یونانی جزیرے کرونوس پر اکٹھا ہوتا ہے۔ اور ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس کے ذریعے یہ سمجھنا ہے کہ یہ قیامت کا تصور آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ کہانی اس بڑے سوال کو چھیڑتی ہے کہ جب سب کچھ ختم ہونے والا ہو تو اصل میں اہمیت کس چیز کی ہے؟ پیسہ؟ فن؟ یا پھر انسانی رشتے اور ایک سادہ زندگی؟ بالکل۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ کردار جو سب اپنی ذاتی قیامتوں سے بھاگ رہے ہیں اس جزیرے پر ایک نئی دنیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے اس دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ کہانی کا پس منظر تو بہت جانا پہچانا سا ہے، آج کل کے حالات جیسا ہے نا۔ ہاں، ہر طرف خبریں، جنگوں کی، معاشی بحران، بیماریاں، ماحول میں ایک بے چینی سی ہے۔ اور اسی دوران ایک پادری دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے بائبل میں ایک خفیہ کوڈ دریافت کیا ہے جس کے مطابق دنیا کا خاتمہ بس ہونے ہی والا ہے، اور بچنے کی واحد پناہ گاہ ہے کرونوس۔ اور یہی پیشگوئی کہانی کے پہلے کردار کو اس جزیرے تک لاتی ہے۔ ایک ارب پتی شخص WC ولیم کوڈی روپرٹس، جی، وہ اپنی گرل فرینڈ للی کے ساتھ ایک پرائیویٹ جہاز میں اترتا ہے اور اس کے ساتھ ہے ایک بہت بڑا سوٹ کیس جس میں نوٹ بھرے ہیں، نوٹوں سے بھرا ہوا۔ اس کا مقصد بالکل صاف ہے، وہ دنیا کے خاتمے سے اپنی جان اور اپنی دولت دونوں کو بچانا چاہتا ہے۔ یہیں پر مجھے پہلی بار رک کر سوچنا پڑا، ایک آدمی جو دنیا کے خاتمے سے بچنے جایا ہے وہ اپنے ساتھ پیسوں سے بھرا سوٹ کیس کیوں لے کر جائے گا؟ یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے۔ مطلب وہاں کیا خریدے گا وہ؟ یہ بات کچھ عجیب نہیں لگتی؟ یہ صرف عجیب نہیں، یہ اس کے پورے کردار کی نفسیات کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ دیکھیں، WC کے لیے پیسہ صرف ایک چیز نہیں ہے، وہ اس کی شناخت ہے، وہ اس کی شناخت ہے، اس کا مذہب ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا کا تصور ہی نہیں کر سکتا جہاں اس کی دولت بے معنی ہو۔ وہ سوٹ کیس اس کی سلامتی کا احساس ہے، اس پرانی دنیا کی آخری نشانی۔ بالکل، جسے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وہ ہر روز ان نوٹوں کو گنتا ہے جیسے کوئی دعا پڑھ رہا ہو۔ وہ بات تو روحانی نجات کی کرتا ہے، لیکن اس کی اصل پناہ گاہ وہی پیسہ ہے۔ اور اس کی گرل فرینڈ للی، وہ اس تضاد کو اور بھی نمایاں کرتی ہے۔ وہ جزیرے کی سادگی سے پریشان ہے، اسے اپنی پرتعیش زندگی یاد آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں لیکن ذہنی طور پر دو مختلف سیاروں پر ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں کہانی کے مرکزی خیال کی طرف لے جاتا ہے۔ اصل قیامت کوئی بیرونی واقعہ نہیں بلکہ ایک اندرونی کیفیت ہے۔ WC کو لگتا ہے کہ وہ دنیا کے خاتمے سے بھاگ رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی شناخت کے خاتمے سے ڈرتا ہے۔ صحیح۔ اور اب اس جزیرے پر دوسرے کردار بھی آنا شروع ہوتے ہیں جو اپنی ذاتی قیامتوں سے فرار ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو WC تو اس پیشگوئی کی وجہ سے وہاں ہے، لیکن باقی لوگ؟ کہانی بتاتی ہے کہ یہ جزیرہ اتنا بھی غیر آباد نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہاں جرمنی سے دو آرٹسٹ آتے ہیں، فرینک اور فیجیکو۔ ان کا مقصد تو بالکل ہی الگ ہے۔ ہاں، وہ دونوں قیامت سے نہیں بلکہ جدید آرٹ کی دنیا کی بے معنویت سے بھاگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ قدرتی ماحول میں ایک پرفارمنس آرٹ بنانا چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی کے فطرت پر منفی اثرات کو دکھانے کے لیے۔ جی، یہ بھی ایک قسم کا فراری ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا سے بھاگ رہے ہیں جہاں فن بھی ایک بکاؤ چیز بن گیا ہے اور وہ یہاں آ کر کچھ حقیقی تخلیق کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ایک پراسرار کردار ہے TJ کرش، جو ساحل پر بے ہوشی کی حالت میں ملتا ہے اور اسے کچھ یاد نہیں۔ اور ایک اور شخص آدم، جو خود کو ترکی کا مہاجر بتاتا ہے اور پیشے سے نانبائی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک ارب پتی، دو آرٹسٹ، ایک یادداشت کھویا ہوا شخص اور ایک مہاجر نانبائی ہے۔ یہ تو کسی لطیفے کی شروعات لگتی ہے۔ یہ کرداروں کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی چیز سے بھاگ رہا ہے۔ WC پیسے کے خاتمے سے، آرٹسٹ بے معنویت سے، آدم جنگ اور غربت سے، اور TJ؟ جیسا کہ بعد میں پتہ چلتا ہے TJ اپنی شہرت کی قید سے بھاگ رہا ہے۔
یہ جزیرہ جس کا نام کرونوس ہے، یعنی وقت کا دیوتا، ایک ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں وقت کھویا لک جاتا ہے۔ ان سب کے لیے ایک نئی شروعات کا موقع، ایک خالی کینوس جہاں وہ اپنی زندگیوں کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ اور ان تمام بکھرے ہوئے کرداروں کو جوڑنے والی ایک کڑی ہے الینی اور اس کا ہوٹل۔ الینی اس جزیرے کا دل ہے۔ وہ ایک مقامی ہوٹل کی مالک ہے جو قرض میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اس کا بھائی بازلیس اس جگہ کو بیچنا چاہتا ہے۔ وہ ہوٹل صرف ایک عمارت نہیں ہے، وہ اس کی وراثت ہے، اس کی جڑیں ہیں۔ اور وہ ان تمام نئے آنے والوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ ان اجنبیوں کو پناہ دیتی ہے، ویسے ویسے وہ اجنبی بھی اس ہوٹل کو اور خود ایلینی کو ایک نئی زندگی دیتے ہیں۔ یہ باہمی انحصار کا ایک خوبصورت رشتہ ہے۔ ایلینی کا کردار خود بھی بہت گہرا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ذائقہ ہے، خاص طور پر اس کے بنائے ہوئے اسٹفڈ پیپرز۔ لیکن اس کی اپنی خواہشات حالات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں۔ وہ اکثر ولیم بٹلر ییٹس کی شاعری پڑھتی ہے۔ مجھے یہ حوالہ بہت دلچسپ لگا۔ ییٹس ہی کیوں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جو لوگ ییٹس سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی شاعری اکثر آئلینڈ کی کھوئی ہوئی شان، اس کے اساطیری ماضی اور ایک بہتر دنیا کی آرزو سے بھری ہوئی ہے۔ تو ایلینی کے لیے ییٹس کی شاعری بھی ایک قسم کا فرار ہے۔ بالکل۔ وہ خود انگریزی کی استاد بننا چاہتی تھی، لیکن غربت نے اس کے خواب چھین لیے۔ وہ جب ییٹس کی نظمیں پڑھتی ہے تو وہ اپنی اس کھوئی ہوئی دنیا میں چلی جاتی ہے جہاں وہ کچھ اور ہو سکتی تھی۔ وہ جزیرے پر پھنسی ہوئی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ییٹس کے بہت سے کردار اپنی تاریخ میں پھنسے ہوئے تھے۔ اور یہیں آدم کا کردار اہم ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ ایلینی کو صرف ایک ہوٹل کی مالکن کے طور پر نہیں دیکھتا، وہ اس کے ہنر کو پہچانتا ہے۔ وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ اس کے کھانے میں ایک ایمانداری ہے اور اسے اپنا ریسٹورنٹ دوبارہ شروع کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے ایک نئی برادری کی بنیاد پڑتی ہے۔ بالکل، یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ یہ لوگ جو الگ الگ دنیاؤں سے آئے تھے اب ایک مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایلینی کے ریسٹورانٹ کو بچانا؟ ہاں، آدم بیکری کا پرانا اوون ٹھیک کرتا ہے، فرینک اور فجی کو اپنی فنی مہارت سے جگہ کو سجاتے ہیں، اور یہاں تک کہ WC جو اب تک صرف اپنے پیسوں کی فکر میں تھا، وہ بھی اس اجتماعی کوشش کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ سب مل کر کچھ حقیقی، کچھ ٹھوس تعمیر کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر وہ رات آتی ہے جب ریسٹوران دوبارہ کھلتا ہے۔ وہ لمحہ خوشی، میوزک اور امید سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان سب نے اپنی چھوٹی سی جنت تلاش کر لی ہے۔ ایک بہترین مثالی لمحہ۔ لیکن جیسا کہ کہانیوں میں ہوتا ہے، ایسے لمحے اکثر زیادہ دیر نہیں رہتے۔ اور یہاں کہانی ایک زبردست موڑ لیتی ہے۔ جس عالمی قیامت کا ڈر تھا وہ تو نہیں آئی۔ نہیں، لیکن ان کی اپنی چھوٹی سی دنیا میں قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ اسی رات ریسٹوران میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ اور اسی افراتفری میں WC کا سب سے بڑا خوف سچ ہو جاتا ہے۔ اس کا پیسوں سے بھرا سوٹ کیس چوری ہو جاتا ہے۔ اوہو۔ اور صرف سوٹ کیس ہی نہیں، اس کی گرل فرینڈ للی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ وہ بھی چلی جاتی ہے۔ ہاں، وہ دو مشکوک کرداروں میروسلاو اور سلاو کے ساتھ ایک سرخ کار میں فرار ہو جاتی ہے۔ ایک ہی رات میں WC نے اپنا ریسٹوراں، اپنا پیسہ اور اپنی ساتھی سب کچھ کھو دیا۔ تو جس عالمی اپوکلپس سے وہ بھاگ رہا تھا وہ تو ایک افواہ نکلی۔ ہاں، اصل اپوکلپس تو اس کی اپنی زندگی میں آیا۔ یہ کہانی کا سب سے طاقتور نقطہ ہے۔ مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ اصل قیامت آسمان سے نہیں اترتی، وہ ہمارے اندر سے پھوٹتی ہے۔ WC کے لیے دنیا کا خاتمہ پیسے کا خاتمہ تھا۔ جب اس کا پیسہ چلا گیا تو اس کی دنیا واقعی ختم ہو گئی۔ اور آگ بھی یہاں ایک علامت ہے۔ بالکل، یہ تباہی کی علامت ہے، لیکن ساتھ ہی یہ پاکیزگی اور نئی شروعات کی بھی علامت ہے۔ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا ہے تاکہ اس راکھ سے کچھ نیا جنم لے سکے۔ اور اسی راکھ سے انکشافات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، نقاب اترنے لگتے ہیں۔ سب سے بڑا انکشاف TJ کی طرف سے آتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کی یادداشت کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ جی، وہ ایک بہت مشہور موسیقار ہے جس نے اپنی شہرت اور دباؤ بھری زندگی سے بچنے کے لیے یادداشت کھونے کا ڈرامہ کیا تھا۔ وہ بھی ایک ایسی دنیا سے بھاگ رہا تھا جو اس کے لیے ایک قید بن گئی تھی۔ لیکن اب اس تباہی کے بعد وہ سامنے آتا ہے اور اپنی دولت کا استعمال کرتا ہے، لیکن WC کی طرح نہیں جو اسے جمع کرنا چاہتا تھا۔
ٹی.جے اپنی دولت کو ایلینی کا قرض چکانے اور اس کے کاروبار میں شراکت دار بننے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہاں پیسہ ایک بوجھ نہیں بلکہ تعمیر کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور دوسری طرف WC ہے جو اب بالکل کنگال ہے، لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے۔ وہ اپنی قسمت کو قبول کر لیتا ہے۔ ہاں، فرینک اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ پیسے کے بغیر بھی وہ ایک خوبصورت جزیرے پر دوستوں کے ساتھ ہے اور یہی اصل دولت ہے۔ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے۔ یہاں کوئی اجنبی نہیں ہے، صرف وہ دوست ہیں جن سے تم ابھی تک نہیں ملے ہو۔ اور WC پہلی بار حقیقی انسانی تعلق کی گرمی محسوس کرتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں آدم بھی اپنی حقیقت بتاتا ہے کہ وہ ترکی سے نہیں بلکہ قبر سے ہے۔ جی، وہ ایلینی کے لیے بریک بناتا ہے جو ایک قسم کی پیسٹری ہے۔ اسے بھی ایک نیا مقصد مل جاتا ہے۔ ایلینی کے ساتھ مل کر ایک بریک کا ریسٹورنٹ چلانا۔ تو تمام کڑیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ دنیا کا خاتمہ کوئی عالمی واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک ذہنیت تھی، ایک بوجھ تھا جسے ان سب نے اپنے کندھوں سے اتار پھینکا۔ صحیح۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ کہانی نے ہمیں ایک بہت بڑے پیمانے پر ڈرایا، دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ نجات کسی بیرونی واقعے سے بچنے میں نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ذریعے خود کو بچانے میں ہے۔ ہاں، انہوں نے پیسے، شہرت اور ماضی کے بوجھ پر مبنی ایک دنیا کو چھوڑ کر ہنر، شراکت داری اور دوستی پر مبنی ایک نئی چھوٹی سی دنیا بنائی۔ کہانی کا اصل پیغام شاید یہ ہے کہ حقیقی قیامت ایٹم بم یا کسی سیارے کے ٹکرانے سے نہیں آتی۔ تو پھر کس چیز سے آتی ہے؟ حقیقی قیامت ہماری ماڈرن دنیا میں انسانی تعلقات کا بتدریج ختم ہونا ہے، بامقصد کام کی کمی ہے اور اس شور میں اصلیت کا کھو جانا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک آخری نقطہ دیتی ہے۔ کہانی کا اختتام بہت دلچسپ ہے۔ وہ دنیا کو بچانے کا کوئی بڑا منصوبہ نہیں بنا رہے، نہ ہی کوئی نیا فلسفہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ بس مل کر ایک چھوٹا سا مقامی اور حقیقی کام کرنے کا سوچ رہے ہیں، بریک بیچنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ کو دوبارہ تعمیر کرنا۔ اور یہی وہ سوال ہے جو یہ کہانی ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو عالمی بحرانوں، مالیاتی منڈیوں کے اتار چڑھاؤ اور سیاسی بے چینی کے شور سے بھری ہوئی ہے، کیا سب سے بڑا انقلابی قدم یہ ہے کہ ہم اس شور کو نظر انداز کر دیں؟ کیا اصل نجات اسی میں ہے کہ ہم وہیں کچھ چھوٹا، حقیقی اور خوبصورت تعمیر کریں جہاں ہم موجود ہیں؟ شاید سب سے بڑی تبدیلی باہر کی دنیا کو بدلنے سے نہیں، بلکہ اپنی چھوٹی سی دنیا کو خود اپنے ہاتھوں سے بنانے سے آتی ہے۔